اچھا، یہ جو لفظ ہے جنس کا یا سیکس کا، یہ تو مس گائیڈنگ ہے اپنی بنیاد میں، کہ اس کو جنرلائز کر کے تو ہم کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو مواد ہمارے پاس، ہمارے نوجوانوں کے پاس، ایون بوڑھوں کے پاس، سب کے پاس آ رہا ہے مغرب میں جنس کو ایک انڈسٹری کی شکل جو اس کی بنی ہے، کہ وہ جو زن و شو کا ایک تعلق ہے اس کو وہ سر بازار لے آئے ہیں اگر، تو یہ تو ایک پہلو ہے اس کا۔ اور اس طرح سے تو انہوں نے ہر چیز کو کموڈٹی بنا دیا ہے، ہر چیز اب بکاؤ مال ہے۔ تو اسی طرح یہ تعلق بھی کیونکہ بکنے کی چیز تھی، انسانی تجسس اس معاملے میں موجود تھا، تو چلیے یہاں بھی کچھ بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک الگ، اس کو آپ اخلاقیات سے تو نہیں جوڑ سکتے، سرمایہ دارانہ۔ یہ تو ایک سرمایہ دارانہ ذہن ہے۔ دوسرا جو سنجیدہ سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی سماج میں مرد اور عورت کے درمیان جو توازن ہے انسانی سطح پر، یا جسے آپ جینڈر بیلنس کہہ سکتے ہیں، وہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو اس حوالے سے کوئی دنیا میں آپ ایک فارمولا نہیں بنا سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا گیا ہے، اس کو اٹھائیے اور اس سانچے کو جا کے تمام سماجوں کے اوپر جا کے بٹھا دیجئے اور تمام جو ہے نا وہاں پہ جینڈر بیلنس ہو جائے گا۔ تو ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا۔ یہ تو آپ کو سماج کے اندر ہی سے سوال پہلے اٹھنا چاہیے۔ اگر یہ سوال، کوئی بھی سوال جو سماج کے اندر سے نہیں اٹھتے، وہ کبھی ایڈریس پہ نہیں ہوتے۔ وہ ایک اوپری سطح کے اوپر بیٹھکوں کے اندر بیٹھ کے کچھ لوگ ان کو حل کرتے ہیں اور ان کو حل کر کے وفات پا جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان سوالوں کو حل کر لیا تھا۔ سماج وہیں کا وہیں کھڑا ہوتا ہے، یا پھر سماج ایک اور راستے پر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جس راستے کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا یہ سوال ہمارے اندر سے اٹھ رہے ہیں یا ہم پر امپوز کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک حد تک یہ مانتا ہوں کہ کیونکہ کوئی بھی دنیا آئسولیشن میں، کوئی بھی دنیا کا خطہ جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہوتا، اور باہر کے اثرات سے ہمارا اندر بدل رہا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر سے بھی وہ سوال پھر اٹھنا شروع ہوتے ہیں، لیکن وہ ریفریز ہو چکے ہوتے ہیں، وہ نئے معنی، نئے قالب میں ڈھل چکے ہوتے ہیں، نیا تناظر لے چکے ہوتے ہیں۔ وہ تناظر جو ہے اس میں وہاں کا تصور حیا بھی شامل ہوتا ہے، وہاں کا مذہب بھی شامل ہوتا ہے، وہاں کے مسائل شامل ہوتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جس طرح سے یہ سوال ہمارے ہاں کیے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے تناظر جو ہیں وہ ابھی پوری طرح سے ڈھلے نہیں ہیں ہمارے تناظر میں، اور یہ ڈھل جاتے اگر ہم ان کو سنجیدگی سے لیتے، اگر ہم انہیں اپنے سوال سمجھ کر لیتے، ہم انہیں مغرب کی عدالت میں کھڑے ہو کر، مغرب کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جواب دینے کی پوزیشن میں نہ جواب دے رہے ہوتے، ہم ان کو اس طرح لیتے کہ عدالت بھی ہماری اپنی ہوتی، سوال بھی ہمارے اپنے ہوتے، اور جرم بھی ہم خود ہی عائد کر رہے ہوتے، تو پھر ہم ان کے جو جواب دیتے، میرا یہ خیال تھا کہ وہ جواب بڑے مناسب ہوتے۔ اور ہم نے یہ ہمیشہ ایسا کیا ہے، جب بھی ہماری اصلاح ہوئی ہے، جب بھی ہمارے اندر کوئی ریفارمر آیا ہے، تو اس نے ہمارے اندر کے سوالات اٹھائے ہیں، ہمارے ہی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، ہمارے طریقے سے بات کی ہے، ہمارے اسلوب میں سوال کیے ہیں، ہمارے اسالیب میں جواب دیے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوال بھی اٹھا کے لے آئیں، تناظر بھی انہی کا اٹھا کے لیں اور ہم سے کہیں کہ یہ ہماری عدالت ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کر یہ فرد جو تم پر عائد ہوتی، نہیں ہوگی ہم پر عائد۔ ہم اس کا جواب دینے کی نہ پوزیشن میں ہیں، نہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو جس طرح سے حالات کا جبر ہمیں ان سوالوں سے نبرد آزما ہونے پہ مجبور کر رہا ہے، عملی سطح پہ بھی اور نظری سطح پہ بھی، اور پھر خود ہمارے یہاں سے ہماری انٹیلیجنسیا کے کچھ لوگ، خواہ ہم ان کو کوئی بھی نام دیں، وہ ان سوالات کو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں، بالکل اسی تناظر میں جو مغرب کا ہے، اسی فریم ورک سے، اسی ریفرنس سے۔ آپ کے دوست سعید ابراہیم نے بھی ایک پچھلے دنوں کتاب لکھی، سیکس اور سماج، جس نے ایک بحث کو بہت زیادہ اوپن کیا اور بات کو آگے بڑھایا۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس سوال کو ہمارے اپنے تناظر میں، ہمارے فریم ورک میں کس طرح سے پلیس کریں گے، ری فریز کریں گے، تاکہ ہم اس کو اپنے طور پہ ایڈریس کر کے کوئی جواب جو کہ عملاً ہمارے لیے ممکن بھی ہو جی، حاصل وہ کر تو سکیں۔ میرا خیال ہے کہ سوال جتنا اسپیسیفک اور جتنا مخصوص ایریے کا سوال ہوگا، اتنا ہی اسپیسیفک اس کا جواب ہم دے سکیں گے۔ جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے وہ ایک جنرل
ایک پورے تہذیب کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک پورے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ یہ سوال ہے کہ ایک مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر ایک عورت کو ہماری سوسائٹی میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ تو پہلے سوال تو میں یہ کرتا ہوں کہ یہ سوال میرے معاشرے کے اندر سے تو نہیں اٹھا ہوا، یہ سوال تو میرے اوپر باہر سے لایا جا رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ میرے معاشرے کے اندر سے اٹھا ہوتا تو میں آپ سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جواب بھی آ چکا ہوتا، اس کا حل بھی نکل چکا ہوتا۔ تو پہلے تو یہ اس کو یوں ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات، ایک لمحے کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی خاص خاتون کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ 4 مردوں سے شادی کر لے، تو اسی سوسائٹی کے اندر اگر اس کو رہنا ہے اس سارا کچھ کرنے کے باوجود، تو یہ جو سوال کرنے والا شخص ہے، یہ ذمہ داری اب اس کی ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ وہ عملی شکلیں کیا ہوں گی جس کے نتیجے میں وہ پرامن زندگی، بلکہ پہلے سے خوبصورت زندگی، کیونکہ ہمارا تو سوال ہی یہ تھا کہ اس کی زندگی میں یہ ساری بدصورتیاں تو اس لیے ہیں کہ اس کو یہ 4 شادیاں نہ کرنے کا جو اس پر پابندی تھی وہ ہم نے لگا رکھی تھی، تو یہ پابندی آپ نے دور کی، آپ نے عملاً اس کا حل پیش کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ وہ پرسکون باامن زندگی کیسے گزارے جو ایستھیٹیکلی بھی اچھی ہو، جو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن سکے، اور ایک ایسا نمونہ جس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی کہیں کہ ہاں یار ان کو بھی 4 شادیوں کی اجازت دے دینی چاہیے۔ تو میری طرف سے آپ اس کو سوال کے طور پر لے لیجیے، یہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو یہ حل پیش کر رہے ہیں۔